مجھے تو انٹرسٹ ہے خلفائے راشدین میں، صحابہ اکرام میں، تابعین میں، اہل بیت میں، محدثین میں۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی دیوبندی بریلویوں سے آگے پوچھے کہ بتائیں اشرف تھانوی کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے، وہ کہے گا بھائی اشرف تھانوی کہاں سے آ گیا، دین کے اوپر بات کرو، یا وہ کہہ دے گا سیدھا کافر، یہی کہے گا نا۔ تو میں تو پیچھے ہٹا ہوں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اولیاء کرام جن کو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام، اور اولیاء کرام میں ان کو مانتا ہوں، اولیاء اللہ نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کی گارنٹی وحی کی تائید کے ساتھ صرف وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے۔ مجھے بتائیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم کسی شخص کو ولی اللہ ڈکلیئر کر دیں؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں، وہ طریقہ بتا دیں، میں بھی ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ ولی اللہ ہے کہ نہیں۔ الٹا ان کا تعارف جن کتابوں کے ذریعے مجھے ہو رہا ہے ان میں تو گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان گستاخیوں سے صرف نظر کریں انہیں ولی مان لیں۔ یہ بات میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے تو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا تھا۔ اگر آپ مولا علی کے اوپر کوئی جھوٹ باندھ دیں گے نا، میں مولا علی کا دفاع کروں گا، میں کہوں گا یہ مولا علی نے نہیں فرمایا۔ لیکن اگر آپ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، علی اجویری، سلطان بہو، فری الدین گنج شکر، ان کی کوئی بکواسیات میرے سامنے لا کے رکھیں گے نا، اور آپ کہیں گے کہ انجینئر صاحب کو بزرگ مان لیں، آپ کہیں انہوں نے نہیں فرمائی، یہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ جو ان کا تعارف تھا کتابیں ان میں تو گستاخیاں لکھی، تو چوتھے ملک کو دفاع کی تھا کہ میں تم کیا صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کا تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا کہ ان جیسا ایمان رکھو، وہ تو رول ماڈل ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا بریلوی ایسے تھانوی کے ایمان کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بے شک 2000 کتابیں لکھی ہیں، حفظ الایمان میں اس نے گستاخی کی، تو وہ چپ رہی ہے نا۔ تو مجھے بھی تمہارے بابوں کی گستاخیاں چپ کی، تم اشرف تھانوی کو مان لو نا ولی اللہ، کبھی نہیں مانیں گے، وہ تو حکیم الامت مانتے ہیں دیوبندی، تو میں تمہارے بزرگوں کو کیوں مان لوں؟